ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. ہزاروں لوگوں کو قید کر کے لے گیا, عورتوں کو لونڈی بنا لیا, مردوں کو غلام بنا لیا, بے شمار لوگوں کو قتل کیا, بیت المقدس کو توڑ پھوڑ ڈالا. فجاسو خلال الدیار, گھروں میں گھس گئے, اللہ, گھروں میں گھس گئے, عورتوں کی آبرو ریزی کی. یہ پڑھتے نہیں آپ لوگ کہ کیا لکھا ہوا ہے, سب کیا ہے یہ؟ انہی کی جگہ پر تو ہم آئے ہیں. اب ہمارے اندر کوئی سرخاب کا پر تو لگا نہیں ہوا ہے کہ بھئی یہودی اگر حرکت کریں تو اس پر ان کو سزا دی جائے, اور وہی حرکت ہم دہرائیں. تو ہمارے اندر کوئی سرخاب کا پر تو لگا نہیں ہے کہ ہمیں چھوڑ دیا جائے. کیوں؟ آپ کو کیوں چھوڑ دیا جائے؟ آپ کون ہیں؟ ہم نے اپنے بندوں کو بھیجا. دیکھو, عبادنا نہیں کہا. ایک ہوتا ہے عبدہو, عبدی, اور ایک ہوتا عبداللی, عبداللی. بیچ میں لام کی فصل آئی. یہ جو آئے یہ ہمارے محبوب بندے نہیں تھے, یہ بھی ہمارے نافرمان بندے تھے. تو نافرمان بندوں کے اوپر ہم نے اپنے نافرمان بندوں کو مسلط کر دیا. نکتہ یہ ملا کہ اگر مسلمانوں کو دیکھو کہ ظالم حکمراں ان کے اوپر مسلط ہیں تو سمجھ لو کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. ظالموں کا تسلط اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حق کے راستے سے ہٹ چکے ہیں, اور ظالم اتنا ہی مسلط ہوگا جتنی تم نے معصیت کی ہے, جتنے تمہارے گناہ ہیں اسی کے بقدر تمہارے اوپر ظالموں کا تسلط ہے. ابھی غنیمت ہے, سدھر جاؤ. ابھی شاید ہم لوگوں نے اتنے پاپ نہیں کیے ہیں کہ ظالموں کا مکمل تسلط ہو اور ہمارے گھروں میں گھس جائیں. لہذا اس سے پہلے کہ معصیت کے اس مقام پر پہنچو اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لو, ورنہ بہت طاقتور لوگوں کو تمہارے اوپر مسلط کر دیا جائے گا. اولی باس شدید, سخت طاقت والوں کو. فجاسو خلال الدیار, ان کے گھروں میں گھس گئے. وکان وعدا مفعولا, عورتوں کی آبرو ریزی کی, بچوں کو قتل کیا, بوڑھوں کو قتل کیا, عورتوں کو لونڈیاں بنا کر کے لے گئے, مردوں کو غلام بنا کر کے لے گئے. تو سدھر جاؤ, اپنے آپ کو سدھار لو, ورنہ you are in very dangerous condition. بہت بری حالت میں ہو تم, سنبھال لو اپنے آپ کو. فجاسو خلال الدیار وکان وعدا مفعولا. یہ کب آیا؟ یہ 586 سال قبل مسیح, یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 586 سال پہلے. اس لیے کہ عیسائیت تو حضرت عیسیٰ سے شروع ہوئی ہے نا, اس سے پہلے یہی یہودی تھے. تو حضرت عیسیٰ سے 586 سال یعنی 586 سال قبل مسیح بخت نصر جو بابل کا بادشاہ تھا, اس نے بیت المقدس کے اوپر حملہ کیا, اور اللہ نے اپنے ان نافرمان بندوں سے ان نافرمان بندوں کو سزا دی. ہم نافرمانی کریں گے تو نافرمان بندوں کو مسلط کر دیا جائے گا ہمارے اوپر. دوسری شرارت پھر انہوں نے کی, توبہ طائب ہوئے, روئے, گڑ گڑائے, اللہ تو رحیم ہے, انہیں معاف کر دیا. پھر ان کو دوبارہ فلسطین میں بسا دیا گیا. پھر انہوں نے شرارت کی, اور جب انہوں نے وہی شرارت دہرائی جو انہوں نے پہلے کی تھی, تو 70 عیسوی میں روم کے بادشاہ تیتاؤس نے, تیتاؤس نام تھا اس کا, تو یہ تو الف واو سین, تیتاؤس نے اس کے اوپر حملہ کیا, پہلے بابل سے اور اب روم سے. روم کے بادشاہ تیتاؤس نے ان کے اوپر حملہ کیا اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. تو 2 مرتبہ انہوں نے بڑی بڑی شرارتیں کی, اور 2 مرتبہ ان کو بڑی بڑی سزائیں دی گئی. مسلمانوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے, قصہ کہانی نہیں ہے یہ, مسلمانوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ تمہارے اندر کوئی سرخاب کا پر نہیں لگا ہوا ہے, تم اگر وہی غلطی کرو گے تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا. تمہارے ساتھ بھی وہی ہونے والا ہے جو ان کے ساتھ ہو چکا ہے. اچھا بننے میں کچھ لگتا ہے, میں کہتا ہوں, برا بننے میں تو کچھ لگتا ہے, اچھا بننے میں کیا لگتا ہے؟
لیکن محنت کر کے پیسے لگا کر ہم برے بنتے ہیں اور بغیر پیسے کے مفت میں اچھے بننے کے لیے تیار نہیں ہے. سزا نہیں ملے گی. surely you will be punished. سزا تو ملنے والی. اس کے بعد فرمایا گیا ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اساتم فلھا. اچھا کرو گے تو تمہارے لیے اچھا ہے, برا کرو گے تمہارے لیے. اس میں ایک نکتہ ہے, احسنتم احسنتم, اچھی بات کو 2 دفعہ دہرایا گیا. اگر اچھا کرو گے تو اچھا ہوگا. وَإِنْ أَسَاتُمْ, اگر تم برا کرو گے تو پھر اساتم کو نہیں دہرایا گیا. احسنتم احسنتم کے بعد اساتم اساتم نہیں کہا گیا. نکتہ یہ ملا کہ بھلائی کو بار بار بیان کرنا چاہیے, برائی کو بار بار نہیں بیان کرنا چاہیے. جی اسی وجہ سے احسنتم احسنتم کو 2 بار لایا گیا ہے اور اساتم کو ایک ہی بار ذکر کر کے چھوڑ دیا گیا. اس کے بعد بتایا گیا کہ اس مصیبت سے چھٹکارا کیسے ملے, یہ عذاب ہمارے اوپر نہ آئے اور دشمنان اسلام ہم پر مسلط نہ ہوں, ظالم و جابر کا تسلط ہمارے اوپر نہ ہو. کوئی نسخہ ہے؟ جی ہاں, نسخہ بتایا جائے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. ایک ہی راستہ ہے یہ. ان ھذا القرآن, یہ قرآن بتایا گیا, صرف قرآن نہیں, یہ قرآن. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, سب سے بہترین راستہ بتانے والا ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا, اور یہ خوشخبری دیتا ہے ان ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. یہ دیکھیں, گویا کہ اگر تباہی سے بچنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے, قرآن حکیم کو سینے سے لگا لینا, اپنی زندگی میں اس کو داخل کر لینا, جس کتاب کو ہم نے چھوڑ دیا ہوا ہے. اس کے بعد انسان کی ایک نفسیات کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ جیسے بھلائی کی دعا کرتا ہے ایسے ہی یہ برائی کی بھی دعا کرتا ہے. غصے میں آ کر کے بچے کے لیے بد دعا کر دیتا ہے, بچی کے لیے بد دعا کر دیتا ہے, اور مائیں ہیں وہ تو لعنت کرتی رہتی ہیں, بچوں کو بد دعا دیتی رہتی ہیں. تو جیسے آدمی خیر کے لیے دعا کرتا ہے ویسے ہی شر کے لیے بھی دعا کرتا ہے. کیوں؟ وجہ بتائے گی. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا, اس لیے کہ انسان بہت جلد باز پیدا کیا گیا ہے. کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بنایا اور جب روح پھونکی تو سر کی طرف سے روح نیچے جانے لگی. ابھی یہ ناف تک پہنچی تھی کہ انہوں نے کھڑے ہونے کی کوشش کی. کہا کہ دیکھو انسان کتنا عجول ہے, کتنا جلد باز ہے. ابھی روح پیر تک نہیں پہنچی, ناف ہی تک پہنچی اور یہ اٹھنے کی کوشش میں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان بہت جلد باز واقع ہوا ہے. اب دیکھو, نضر ابن حارث ایک کافر ہے, یہ جنگ بدر میں مارا گیا. جی اس نے دعا کی تھی, اللہم ان کان ھذا ھو الحق, سورہ انفال میں ہے اس کی دعا, فامطر علینا حجارۃ من السماء, اے اللہ اگر یہ محمد حق پر ہیں, اسلام حق ہے, یہ دین جو محمد پیش کر رہے ہیں حق ہے, تو فامطر علینا حجارۃ من السماء, ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا. یہ دعا ہے, اس کو دعا میں اعتدا کہتے ہیں. کیا دعا مانگنی چاہیے کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین پیش کر رہے ہیں اگر یہ حق ہے تو فہدنا الیہ, ہم سب کو اس کی طرف ہدایت دے. یہ خیر کی دعا ہے. اس نے کیا کیا, اگر یہ دین حق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں تو فامطر علینا حجارۃ من السماء, تو آسمان سے ہم پر پتھر برسا. یہ ہے عجولا. وکان الانسان عجولا, انسان بہت جلد باز واقع ہوا ہے. اس کے بعد فرمایا گیا کہ انسان جو ہے جو بھی عمل کرتا ہے
पूरी जिंदगी का रिकॉर्ड तैयार कर लिया जाता है और उसके गले में डाल दिया जाता है, और गले में ऐसा लटक जाता है जैसे गले में पट्टा लटक जाता है। पट्टा गले से जुदा नहीं होता, ऐसे ही ये आमाल का जो पट्टा है उसके गले में डाल दिया जाता है। वकुल्ल इंसानिन अल्ज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़िह, इसके तायर को उसके गले में हम लाजिम कर देते हैं, निकल तायर, तायर अल अमल, चिड़िया को अमल कहा गया है या अमल को चिड़िया कहा गया। इंसान का अच्छा या बुरा अमल उसको चिड़िया कहा गया, चिड़िया। अरे ये इंसान के अमल में और बर्ड में क्या रब्त है? कहते हैं कुफ्फार ऐसा करते थे, जब उन्हें सफर पर निकलना होता तो कोई चिड़िया बैठी रहती तो उसको उड़ाते, खुश। तो चिड़िया अगर दाहिनी तरफ से उड़कर बाएं तरफ निकल जाती तो ये सफर पर नहीं जाते थे। तशाअमु, इससे बुरी फाल लेते थे। ऐसा जैसे आज है, बिल्ली रास्ता काट गई, अब आगे नहीं जाना है, कुछ हो जाएगा। दाईं हथेली में खुजली हो रही है, कुछ नोट आने वाला है। बाएं हथेली में खुजली हो रही है, नोट जाने वाला है। दाहिनी आंख फड़क रही है, कुछ मुसीबत कुछ अच्छा होने वाला है। बाईं आंख फड़क रही है, कोई मुसीबत आने वाली है। कौवे मामू, अब मामू आ गए, कौवे मामू मकान की मुडेर पर काव काव कर रहे हैं, कोई मेहमान आने वाला है। देखिए, ये सब तवहुमात हैं। लेमू लटका दो, अरे लेमू लटका दो, क्यों? बोले इससे नजर से हिफाजत होती है। नजर का लेमू से क्या लेना देना भाई? सारी चीजें तवहुमात हैं ये सब। बिल्ली इधर से उधर जाए, अब बिल्ली को इधर से उधर जाना है तो उड़ करके जाएगी, ऐसे ही जाएगी ना, और कहां जाएगी? मैंने एक दफा पूछा कि बिल्ली अगर रास्ता काट जाए तो अगर आदमी उसके बाद भी सफर जारी रखे तो कोई हादसा हो जाता है, कुत्ता अगर रास्ता काट दे तो? बोले पता नहीं। मैंने कहा बिल्ली ने क्या कसूर किया भाई? उससे गंदा तो ये, उससे गंदा तो ये। और अगर उड़ाते और बाएं से दाएं तरफ परिंदा निकल जाता तो कहते आहा, तो फिर तफाअलू तयम्मनु, तो उससे अच्छा शगुन लेते और सफर पर रवाना हो जाते। गोया के इन्होंने खैर और शर को चिड़िया की तरफ मंसूब किया, इसी वजह से अमल को तायर कहा गया है। वकुल्ल इंसानिन अल्ज़मनाहु ताइरहु, उसके बर्ड को यानी उसके अमल को उसके गले में चपका दिया जाता है। इल्जाम में चपका देना, चपका दिया जाता है, गले में लटक गया। निकलेगा कब? वनुखरिजु लहू यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा, फिर इसको कयामत के दिन खुली हुई किताब की तरह, गोया लिखा हुआ पूरा रिकॉर्ड है, गले में लटका हुआ, खोल करके इसके सामने रख दिया जाएगा, फैला दिया जाएगा और कहा जाएगा इक़रा किताबक, ये पढ़ अपनी जिंदगी का रिकॉर्ड। कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा, आज तो खुद अपना हिसाब लेने के लिए काफी है। जी जी अल्लाह। उसके बाद ये फरमाया गया कि जब तक हम अपना रसूल या अपने दीन का पैगाम किसी इंसान के पास भेज नहीं देते, तब तक हम उसे अजाब नहीं देते हैं। ये हमारा कानून है। पहले हम समझाते हैं, नहीं मानता है, फिर हम उसको बताते हैं और कहते हैं किसी बस्ती में अजाब आने का सबसे नुमाया जरिया क्या होता है? बोले वहां के जो बड़े लोग होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, उन्हें फिस्को फुजूर में मुब्तला कर दिया जाता है। पैसा होता है, खर्च करने के लिए रास्ता चाहिए, खूब अय्याशियां कर रहे, खूब अय्याशियां कर रहे। अल्लाह की राह में देने के लिए कहा जाए तो दमड़ी नहीं निकलती, और अय्याशियों में खर्च करना हो, जोड़े घोड़े की रकम पर खर्च करना हो या जोड़े घोड़े लेने हो तो करोड़ों रुपया निकल आता है।
یہ لوگ فسق و فجور میں مبتلا ہوتے ہیں، اور چونکہ بڑے لوگوں کے تابع ہوتے چھوٹے لوگ، لہذا وہ بھی فسق کرنے لگتے ہیں. فحق علیہ القول، اتمام حجت ہو جاتا ہے، اس کے بعد فدمرناہم تدمیرا، ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جاتی ہے، تباہ ہو جاتا ہے. لہذا بڑے لوگ جن کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، ان کو چاہیے کہ وہ زیادہ اللہ کی طرف مائل ہوں. نہیں تو ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، تم تو ڈوبو گے ہی، پیچھے جو لوگ ہیں وہ لوگ بھی ڈوب جائیں گے. جو متبع ہیں، آپ کے فالوورز ہیں، جو آپ کی دیکھا دیکھی معیار زندگی اور اسٹینڈرڈ آف لائف کو بلند کرنے کے لیے حلال اور حرام کوئی طریقہ بھی اپنانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں ارے اچھا کھا پی رہا، تو ہم بھی کیوں نہ وہی اسٹینڈرڈ آف لائف اختیار کریں. اب چاہے حلال اختیار کرے چاہے حرام طریقہ اختیار کرے. اس کے بعد آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 37 تک کل 15 آیات ہیں، اور 15 آیات میں 25 احکامات بیان کیے گئے، 25 احکام ہیں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ 23واں نمبر ہے. آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 37 تک کل 15 آیات ہیں، اور ان 15 آیات میں 25 احکام ہیں، جن میں 12 احکام منہیات ہیں، یعنی ان سے روکا گیا نہیں کرنا. یہ اب بچے کتنے؟ 25 minus 12 is equal to 13. کتنے بچے؟ 13. یعنی 25 میں سے 12 منہیات ہیں، منع کیا گیا نہیں کرنا ہے. یہ تو کتنے بچے؟ اب 13. تو 13 ایسے احکام ہیں کہ کہا گیا ہے کہ کرو. سمجھ میں آ گیا؟ 23 نمبر کی آیت سے سورہ اسراء کے 37 نمبر آیت تک کل 15 آیتیں ہیں. 15 آیات کے اندر 25 احکام بیان کیے گئے ہیں، جن میں 12 منہیات ہیں، جن سے روکا گیا ہے، پروہیبیٹڈ ہے. اور 13 کتنے ہیں؟ آرڈر ٹو ڈو اٹ. وہ کتنا ہے؟ ناٹ ٹو ڈو اٹ. کتنے؟ 12. اور ڈو اٹ بولے تو یہ 13 ہے. اب یہ آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 37 تک، نوجوان ہیں آپ لوگ سورہ اسراء کا مطالعہ کریں، تفسیر لے لیں، احسن البیان لے لیں، اور تیسیر الرحمان لے لیں، ابن کثیر لے لیں، اور وہ 12 منہیات کیا ہیں؟ ناٹ ٹو ڈو اٹ وہ لکھیے، اور 13 کیا ہے؟ ڈو اٹ وہ لکھیے. لڑکیاں بھی موجود ہیں، خواتین بھی موجود ہیں، وہ بھی اس ٹیسٹ میں شامل ہوں، اور لکھ کر کے یہاں کے ذمہ داران کے حوالے کریں. اور انشاءاللہ جمعے کے دن اعلان ہوگا، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کو اچھے انعامات سے نوازا جائے گا. جی وہ لکھ کر کے لائیے. حضرت ابن عباس نے فرمایا ان 15 آیات کے اندر جتنے احکام ہیں وہ سب تورات کے احکام ہیں. اس کا مطلب یہ کہ جس نے ان 15 آیات کے اوامر اور نواہی کو سمجھ لیا اس نے پوری تورات کو سمجھ لیا. لہذا خواتین کو اور ہمارے نوجوان کو چاہیے کہ ان 15 احکامات کو سمجھیں اور جانیں کہ وہ 15 احکامات کیا کیا ہیں، اور فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کو اچھے انعامات سے نوازا جائے گا جمعہ کے دن انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 37 تک یہ چیزیں منع ہیں. ناٹ ٹو ڈو اٹ لکھنا ہے، ناٹ ٹو ڈو اٹ نہیں کرنا ہے، اور ڈو اٹ سے کرنا ہے. 13 یہ 12 کون کون ہیں وہ اس میں سے نکالیے. آپ تفسیر کی کتابیں دیکھیں، لڑکیاں بھی دیکھیں، خواتین بھی دیکھیں، اور یہ نوجوان بھی، اور دوسروں تک بھی بات پہنچا دیں. اچھا انعام دیا جائے گا انشاءاللہ. میں نے ذمہ داران سے بات کر لی ہے. جی میں سوچ رہا تھا میں ہی دے دیتا تو. سب سے پہلی چیز جو نہیں کرنا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، پہلی چیز جو نہیں کرنی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے. نہ عبادت کرو مگر اسی کی. اور پھر کرو وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو. یہ دیکھیے، ناٹ
to do it and do it. अबे खुद निकाल लो, अच्छा इनाम दिया जाएगा इंशाल्लाह. अभी आगे तक देख लो कितने हैं सब. उसके बाद फरमाया गया तुसब्बिहु लहु समावातु सबउ वल अर्दु मन फीहिन, कायनात की हर शय अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही है. एक मुफस्सिर लिखता है ये तुम्हें शर्म नहीं आती, बोलता है अमा यस्ताही अहदुकुम, तुम में से किसी को शर्म नहीं आती कि जिस सवारी पर तुम सवार हो, कार पर बैठे हुए हो, मोटरसाइकिल पर बैठे हुए हो, घोड़े पर बैठे हुए हो, जहाज में बैठे हुए हो, जब कायनात की हर शय अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही है तो तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम तस्बीह बयान नहीं कर रहे, जबकि वो तस्बीह बयान कर रहे, तुमसे ज्यादा जिक्र करने वाली तो वो सवारी हुई, तो तुम्हें शर्म नहीं आती. अल्लाहू अकबर. कहा गया कि युसब्बिहु मन हौलक, तेरे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं वो सब अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे हैं. फशारिकहुम तस्बीह, उनके साथ तुम तस्बीह में शरीक हो जाओ. बहुत बदनसीब है वो इंसान कि कायनात की हर शय तस्बीह बयान कर रही हो और वो आदमी अल्लाह की तस्बीह से गाफिल हो. एक कुत्ता बैठा हुआ होता है, हम उसे हुश करके भगाते हैं, दूर 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 दूर. वो कहता है कैसा आदमी है, अल्लाह की तस्बीह तो बयान करता नहीं, मुझसे अच्छा थोड़ी है तू, मैं अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहा हूँ. कितना घटिया आदमी है तू, इंसान है तू. अल्लाहू अकबर. युसब्बिहु मन हौलक, कायनात की हर शय अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही. फशारिकुम तस्बीह, तो तुम अल्लाह की तस्बीह से अपनी जबान को हमेशा ताजा रखो, रत्बुल लिसान रहो अल्लाह के जिक्र के साथ.